ایک حال ہی میں رپورٹ جاری ہوئی ہے جی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ پیس اسٹڈیز کی طرف سے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگست 2023 جو ہے گزرا ہے پچھلا مہینہ، اس مہینے میں پچھلے 10 سال میں پاکستان میں دہشت گردی کے سب ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. نومبر 2014 کے بعد اگست 2023 میں پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. اگست میں دہشت گردی کے 99 واقعات ہوئے جس میں 112 افراد جاں بحق ہوئے، 87 زخمی ہوئے، اور جولائی 2023 کے مقابلے میں اگست 2023 میں دہشت گردی میں 83% اضافہ ہوا. اور اگست میں سب سے زیادہ دہشت گردی سابقہ فاٹا میں ہوئی جہاں پہ دہشت گردی کے 37 واقعات جو ہیں وہ پیش آئے. تو اس میں آپ سے شہباز رانا صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ دہشت گردی بھی ایک مسئلہ تو ہے، تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، ساتھ میں اس کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، تو یہ دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ میر صاحب مرحوم ضیاء الدین صاحب ایک بات کہتے تھے، بہت بڑا نام تھا پاکستان کی جرنلزم کا. وہ کہتے تھے کہ 1979 سے پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار. جب سے افغان جنگ سٹارٹ ہوئی یہ وار اکانومی ہے، اور اس سے آپ جو ہے بہت بڑا کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میریکلز ہو جائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ سنس 1979 ہم کسی نہ کسی طریقے سے بہت ساری پراکسی وارز کا حصہ رہے ہیں، جانتے ہوئے کبھی دباؤ میں آگے ایک ٹیلی فون کال آئی اور ہم لیٹ گئے. یہ سارا تاریخ کا حصہ، میں تو اتنا نہیں جانتا، آپ لوگ زیادہ بہترین چیزوں کو جانتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج میر صاحب دنیا میں ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. امریکن کیمپ ایک سائڈ پہ چائنا کو وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ایسی کہ ہم ہر کسی کی ضرورت بنیں گے، آج اس کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. کیوں؟ کیونکہ اکنامکلی ہم ویٹ لیس ہو چکے ہیں. دہشت گردی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے امپیکٹ کی، آپ اگر سیکورٹی کی بھی بات کریں نا، لائن آف کنٹرول پہ جو اس وقت پیس ہے وہ پاکستان کے فائدے میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا اگر 1 اور 3 کی بھی ریشو ہو، ہم 1 گولہ ماریں گے وہ 3 ماریں گے ادھر سے. اکنامکلی اگر بات کریں، ہمارے پاس 1 کے پیسے نہیں، ان کے پاس 3 کے پیسے ہیں. آج آپ $7.8 ارب کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ادھار کے، اور صرف ہم نے چین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے ادھار ریزروز لیے ہوئے $12 ارب کے. اس کا مطلب نیگیٹو میں ہے. تو دس از دی اکنامک سچویشن، اور یہ تب تک کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک ہم سبق نہیں سیکھ لیتے. اور سبق یہ ہے جس کا کام اس کو ساجے. جو ہمارے دوست فیصل واڈا صاحب بارہ بات کر رہے ہیں، مشرف صاحب میں جو ایک بہت زیادہ آپ کو ریل پیل نظر آئی، موٹر سائیکل بہت زیادہ آگے مارکیٹس میں، گاڑیاں آ گئیں، کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی. 2008 میں میرا ایک ٹریننگ کورس ہو رہا تھا جرمنی میں، ہم ڈیولپنگ کنٹریز سے تھے وہاں پہ جرنلسٹ. اس سال پاکستان میں جو سروسز سیکٹر ہے، خدمات کا شعبہ، اس کا شیئر GDP میں 60% تھا. وہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں ہائیسٹ تھا. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ زراعت اور مینوفیکچرنگ، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں نا، آپ کو یہ 2 سیکٹر آپ کے نوکریاں پیدا کرتے ہیں، ان کو مشرف دور میں پیچھے کر دیا گیا. سروسز کو پروموٹ آپ چھوڑ دیں اس کو مشرف دور کو. یہ بتائیں اگر پاکستان میں الیکشن ٹائم پہ ہو جائے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں جب تک ایک سسٹینیبل سیٹ اپ نہیں آئے گا یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ یہ IMF سے ایک چھوٹی سی ریلیف، وہ بھی چند ماہ کے لیے، پرماننٹ کو ویور کی بات نہیں ہوتی بجلی کے بلوں میں، اقساط کی بات ہو رہی تھی، وہ اگر نہیں لے سکتی، اور پاکستان کی وفاقی کابینہ نہیں لے سکتی، تمام ادارے مل کے لے سکتے، پھر پیچھے کیا بچا؟ آپ لکھیں 6 سپٹمبر 2023 کو آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. الیکشن ضرور ہوں گے، 6 مہینے سے پہلے ہی ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر، لیکن جو آئے گی نہیں، لیکن ساتھ میں یہ جو گورنمنٹ آئے گی، ساتھ میں یہ بتائیں کہ PIA کی فلائٹیں ٹائم پہ چلنی شروع ہوگی؟ نہیں ہوئی، اسی لیے میں ابھی بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 6 مہینے بعد کیسے شروع ہوں گی. لیکن آپ یہ لکھیں کہ جو منتخب حکومت اگر ان سے جان نہیں چھڑائی آئی تو اس کی ٹوٹل لائف لائن بھی 18 مہینے. آپ کو یاد ہے جب آپ فیڈرل منسٹر تھے تو اسی طرح آپ نے ایک دفعہ، نہیں سر، میں نے ایک دفعہ غلطی کی ہے، ایک دفعہ غلطی کی ہے میں نے، بابا کی سب جگہ ٹھیک ہوا ہوں میں. اچھا اب آپ لکھ دیں کہ جو اگر ان کو آپ نے نہیں ہٹایا، PDM کی پارٹیوں کو، نفرت زدہ ایکسپائرڈ مال کو، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو آگے لے ہیں، لیڈرز کو معافی نہ ہو، تو اگلا سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے الیکشن ہونے کے بعد جو بنے گا وہ 18 مہینے چلے گا. یہ جو آپ نے یہ جو انگلی میں گھما رہے ہیں، اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں جھنڈے ہیں، اس میں استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا ہے؟ استحکام پاکستان کا تو ابھی سر جھنڈا بنا ہی نہیں ہے نا. اچھا، ابھی تو انڈر مینوفیکچرنگ ہے. اور پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا بھی نہیں ہے؟ نہیں، اور سر ان کو بھی ملا لیں. اچھا، یہ دونوں بہت پاک صاف پارٹی ہیں. نہیں، میں نہیں کہہ رہا ان کا سر، ابھی تو ان کا مینوفیکچرنگ میں ہے نا وہ. ابھی تو وہ
सियासी पार्टी पैदा हो टेस्ट रही है, ट्यूब निकल प्रोसेस रही में, है, टेस्ट बड़ी ट्यूब होगी, के टेस्ट प्रोसेस ट्यूब में। प्रोसेस। देखिए उसको कोई भी प्रोसेस का नाम देते, टेस्ट ट्यूब प्रोसेस तो सर हमारी भी पार्टी थी, हम भी उसी प्रोसेस से निकले थे। अच्छा, और सारी पॉलिटिकल पार्टी उसी आपका प्रोसेस से आपका निकली क्या है। कहना है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा? जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई और फिर गंदे अंडे आ गए पाकिस्तान के अंदर, जो पार्ट टाइम आते हैं या फिर मुल्क से चले जाते हैं, तो सर उसकी मुद्दत भी मैक्सिमम 18 महीने होगी।